بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام معتمرین حضرات، جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، اب طواف بیت اللہ کرنے کے بعد انہیں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ جو قارن ہیں ان کے لیے بھی طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ جو مفرد کی حیثیت سے طواف قدوم کر رہے ہیں ان پر بھی 2 رکعت واجب ہیں۔ ہر طواف چاہے نفلی ہو، چاہے حج کا وہ فرض طواف جسے طواف افاضہ کہتے ہیں، جسے اردو میں طواف زیارت کہتے ہیں، اسی طرح سے طواف عمرہ ہو، طواف تطوع ہو، طواف نفلی ہو، طواف کسی کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہو، چاہے وہ طواف اس کے نظر کا طواف ہو، چاہے وہ طواف وداع ہو، ہر طواف جو 7 چکروں پر ہے اس طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب ہیں۔ بعض لوگ اسے نفل کا درجہ دیتے ہیں، نفل نہیں ہے، واجب ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی طواف کے بعد کی وہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ واجب اس پر باقی ہے، وہ اس کو کرنا ہوگا، چاہے وہ اپنے وطن میں بھی کر لے۔ لیکن جہاں ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ طواف بیت اللہ کر لیں تو طواف 7 چکروں کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے جناب میں نے 7 آدمیوں کی طرف سے طواف کر لیا۔ کیسے کیا؟ کہتے پہلا چکر باپ کی طرف سے، دوسرا چکر ماں کی طرف سے، تیسرا چکر بیوی کی طرف سے، چوتھا چکر بیٹے کی طرف سے، 5واں چکر دوست کی طرف سے، چھٹا چکر اپنی سیاسی لیڈر کی طرف سے، 7واں چکر امت کی طرف سے۔ یہ نہیں ہوتا۔ طواف میں ایک طواف 7 چکروں پر ہے، وہ 7 چکر اسی کی طرف سے اللہ کے اس گھر کے طواف میں جب وہ طواف کرے گا تو اس کی طرف سے وہ 7 چکر پورے کرے گا، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ان کی طرف سے ایسا طواف جو نفلی طواف وہ کر رہا ہے تو وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہوگا، جو یہ خود پڑھے گا، اور اس طواف کا ثواب چاہے زندہ ہے یا مردہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب آئیے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں زمزم کو آپ نے پیا، اور اتنے پیٹ بھر کر پیا، اور اس دعا کے ساتھ پیا کہ صحابہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ زمزم کا پانی جب پی رہے تھے تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ مجھے تجھ سے یہ سوال ہے، اے اللہ تجھ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور شفاء کاملہ عطا فرما۔ بہرحال 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے سعی صفا مروہ جو متمتع ہیں انہوں نے وہ کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو مفرد ہیں وہ طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کریں گے، اور جو قارن ہیں جنہوں نے حج کران ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا ہے تو وہ سعی صفا مروہ کے لیے جائیں گے، ان پر بھی وہ سعی عمرے کی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو مناسک حج اور عمرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ سنت نبوی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے حج مبرور، سعی مشکور، ذم مغفور و تجارت لن تبور میں حج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، ہم سب کو جنت اس کے بدلے میں عطا فرما، اور ہماری حج کے مناسک کو آسان اور قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔